بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کس جانور کی قربانی نہیں ہوتی؟ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ اگر قربانی کا جانور خرید لیا پھر اس میں کوئی عیب یا کمی نظر آ جائے تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی یا دوسرا قربانی کا جانور خریدنا پڑے گا؟ بقر عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو کیا قربانی کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ قربانی کو جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بال یا اس کی قیمت کا صدقہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ قربانی کرنے والے کو اپنی قربانی کے گوشت کے متعلق اختیار ہے، چاہے سارا گوشت اپنے گھر رکھ لے یا سارا گوشت خیرات کر دے یا سارا دوستوں اور عزیزوں میں تقسیم کر دے۔ افضل یہ ہے کہ سارے گوشت کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ خود رکھ لے، 1/3 حصہ اپنے رشتہ داروں کو ہدیۃً پہنچا دے اور 1/3 حصہ فقیروں اور محتاجوں کو دے اور 1/3 حصہ فقیروں اور محتاجوں کو دے۔ خیرات کرنے میں 1/3 سے کم نہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ قربانی کے جانور جو شرعاً مقرر ہیں ان میں گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ کتنا زیادہ قیمتی ہو اور کھانے میں جس قدر بھی مرغوب ہو۔ لہٰذا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسرے حلال جنگلی جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ عالمگیری گائیں، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی میں 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک جانور سے 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ خواہ ایک ہی آدمی ایک گائے لے کر اپنے گھر کے آدمیوں کے وکیل بنانے سے ان کا وکیل بن کر 7 حصے تجویز کر کے ذبح کر دے یا مختلف گھروں کو 1 یا 2 حصے لے کر 7 پورے کر لے، مگر شرط یہ ہے جتنے شریک ہوں ہر ایک کی نیت قربانی کی ہو یا کسی نے عقیقہ کے لیے 1-2 حصے لے لیے ہوں۔ چونکہ عقیقہ میں بھی اللہ ہی کے لیے خون بہایا جاتا ہے، اس لیے عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں لیا جا سکتا ہے۔ جتنے لوگوں نے قربانی کے جانور میں شرکت کی، اگر ان میں سے کسی ایک آدمی کی نیت بھی اس گوشت کی تجارت کرنے یا محض گوشت کھانے کی ہو تو کسی کی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اور اگر بھینس، گائیں، اونٹ میں 7 حصوں سے کم حصے کر لیے جائیں، مثلاً 6 حصے کر کے 6 آدمیوں نے 1 حصہ لے لیا یا 5 آدمیوں نے 5 حصے کر کے 1 حصہ لے لیا، تب بھی قربانی درست ہوگی، بشرط کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اور اگر 8 حصے بنا لیے اور 8 قربانی والے شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ چھوٹے جانور یعنی بکرا، بکری وغیرہ میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کی جانب سے ایک ہی جانور ہو سکتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر کم از کم 2 سال اور اونٹ، اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال اور باقی جانوروں کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھیڑ یا دمبا سال بھر سے کم ہوگا لیکن موٹا تازہ اتنا ہو کہ سال بھر والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے 6 مہینے سے کم کا نہ ہو۔ اگر جانور کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتلاتا ہے کہ ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے جانور کی قربانی درست ہے؟ چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے بہت عمدہ، موٹا، تازہ، صحیح، سالم، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ، کان، خون اچھی طرح دھو لو اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ یا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، ورنہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان چیرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ ترمذی شریف۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، قربانی میں کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خصوصیت کے ساتھ 4 طرح کے جانوروں سے پرہیز کرو، یعنی وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور یعنی وہ جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو، یعنی ایسا دبلا پتلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں مینخ یعنی گودا نہ رہا ہو۔ ترمذی شریف۔ فقہائے کرام نے ان حدیث کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جو جانور بالکل اندھا ہو یا بالکل کانا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی 1/3 روشنی سے اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان کا 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم کٹ گئی ہو یا اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو، یا اتنا دبلا پتلا جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور دبلا پتلا ہو مگر اتنا زیادہ دبلا نہ ہو کہ اس کی قربانی ہو جائے، لیکن وہ ثواب کہاں ملے گا جو موٹے تازے جانور کی قربانی میں ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گری پیری حیثیت کا اختیار کرنا نہ سمجھی بھی ہے اور نہ شکری بھی۔ جو جانور 3 پایوں پر چلتا ہے اور چوتھا پاؤں ہی نہیں یا چوتھا پاؤں رکھتا ہے تو مگر اس سے چل نہیں سکتا، یعنی چلتے ہوئے اس سے کچھ سہارا نہیں لیتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر 4 پاؤں سے چلتا ہے لیکن پایوں میں کچھ لنک ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور کچھ دانت گر گئے لیکن جو باقی ہیں وہ تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے زیادہ ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر کسی کے جانور کی پیدائش ہی سے کان نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر دونوں کان ہیں اور صحیح سالم ہیں لیکن ذرا چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جس جانور کی پیدائشی ہی سے سینگ نہیں لیکن عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے جتنی عمر قربانی کے جانوروں کی ہونی لازم ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر سینگ نکل آئے تھے، ان میں سے ایک یا دونوں کچھ ٹوٹ گئے تو ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے، اندر کی میخ بھی ختم ہو گئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ خصی جانور کی قربانی نہ صرف یہ ہے درست ہے بلکہ افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں ہے، اگر مادہ جانور کی قربانی کی، اس کے پیٹ میں بچہ نکل آیا تب بھی قربانی ہو گئی۔ اگر وہ بچہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیں۔ اگر قربانی کا جانور خرید لیا پھر اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ ہاں اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی واجب نہیں تھی تو اس کی قربانی کر دے۔ کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے، اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے۔
اور اگر بکری خرید لی تھی بینہ وہ بکری خیرات کر دے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قربانی کا درست وقت کون سا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، بقرہ عید کے 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے۔ چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کا سب سے افضل دن بقرہ عید کا دن ہے۔ پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ بقرہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ جب نماز عید پڑھ چکے تب قربانی کریں۔ البتہ اگر کوئی دیہات میں یا گاؤں میں رہتا ہو جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی کر دینا درست ہے۔ 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی نہ ہو۔ اگر خوب زیادہ روشنی ہو جیسا کہ شہروں میں بجلی کی ہوتی ہو تو رات کے وقت قربانی کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دیں یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیں۔ وہ قیمت ایسے لوگوں کو دیں جن کا زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ قیمت میں جو بھی پیسے ملیں وہی پیسہ خیرات کرنا چاہیے۔ اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے ہی پیسے اپنے پاس سے دے دیے تو اچھا نہیں کیا، مگر ادائیگی ہو گئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا کہ کیسے اور کس جانور کی قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔